سکتے ہیں. تو اس ہوں، میں جو قرآن پڑھنے کا دو اوپینین پیش کرتے ہیں کہ ایک تو جی ہاں جی ہاں. کچھ تو لوگ قرآن پڑھنے کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. یہ ہے، یہ بلکہ بعض کی بات نہیں ہے، بلکہ میجارٹی آف اسکالر کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہ اس کے قائل ہیں کہ نہیں پڑھے گی قرآن. لیکن ایک دوسرا قول جو پڑھنے کا ہے وہ زیادہ بہتر ہے. عورتوں کو اس فضیلت سے محروم نہیں رہنا چاہیے. اس دوران وہ پڑھیں قرآن. قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. جی. صرف ان کا کوئی دلیل ہے کہ نہ پڑھنا کا مطلب وہ وہ ایک مطلب حدیث ہے، اوپینین. اسی حدیث کی روشنی میں وہ بات کہتے ہیں. ہاں اور ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ پڑھ سکتی ہے، ان کے یہاں وہ حدیث ضعیف ہے. اصل بس فرق یہی ہے. ہاں ہاں. تو جن لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کے یہاں پڑھ سکتی ہے. کیوں نہیں پڑھے گی پھر؟ کیونکہ حدیث ضعیف ہے. تو اب وہ تو اگر صحیح ہوتی تو کہتے کہ جو ہے نہیں پڑھے گی، لیکن جب ضعیف ہے تو اس کے لیے منع نہیں رہنا چاہیے. اور خاص طریقے سے اب اس کی مدت لمبی ہوتی ہے. جو آدمی جنوبی ہوتا ہے نا، تو جنابت سے تو آدمی چلو غسل کر کے پاک ہو جاتا ہے فوری طور پہ. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھائی، پہلے آپ غسل کر لو اس کے بعد پڑھو. لیکن اب حائضہ عورت کے لیے تو ایسا نہیں ہو سکتا نا، کہ وہ اپنے اوپر تو نہیں نہ ہے کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائے گی. جب تک وہ جو بھی اس کی عادت ہوتی ہے، چاہے 4 دن ہو، 5 دن ہو، 6 دن ہو، 7 دن ہو، الگ الگ عورتوں کے الگ الگ دن ہوتے ہیں. تو اتنے دن تک پھر اس کو اس سے دور رہنا پڑ جائے گا. تو اسی لیے، اور وہ حدیث ضعیف ہے، تو ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے. جی اہل حدیث میں بھی ڈفرینس ہے شیخ کیونکہ کچھ لوگ ہاں. جی ہاں. قرآن اہل حدیثوں میں بھی اس میں دو ڈیفرنس جو ہم، ہے کیونکہ قرآن ان میں سے بھی بعض لوگ جو ہے اس حدیث سے ہم، دلیل لیتے ہیں، جس ہم. حدیث میں یہ ہے کہ اس کو قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. جی. اور ان کا اور ایک اوپینین ہے کہ اگر ایون پڑھے تو بھی ان کا اجر نہیں ہے بول کے بھی نہیں نہیں وہ نہیں، ایسا. ویسا تو نہیں کہہ سکتے. جو ہے اس کے بارے اچھا میں تو اچھا نہیں کہہ سکتے. جب آپ اچھا. کہیں گے کہ جائز نہیں ہے تو اس وقت تو یہ خود بخود جب جائز نہیں ہے اور کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اجر نہیں ملے گا. تو جب جائز ہی نہ ہو کوئی چیز اور خادمی کرے تو اس کا کہاں سے اجر اس کو ملے گا؟ لیکن تو یہ جو لوگ جائز مانتے ہیں تو ان کی رائے کے لحاظ سے اس کو اجر بھی ملے گا. جی ایک مصحف بھی چھو سکتی ہے اس ٹائم پہ وہ؟ ہاں ہاں. اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. مصحف کو تو چھونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. خواہ مخواہ میں لوگ جو ہے وہ اتنا ہنگامہ اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں. اور یہ دروس پہلے ہو چکے ہیں ان سب پر. شاید یاد ہو آپ لوگوں کو، بہت شروع میں ہوئے تھے اصل میں. یہ جب CIS میں درس چل رہا تھا فقہ کا، تب یہ دروس ہوئے تھے. جی. شیخ جنہوں نے ضعیف کہا ہے اس حدیث کو، کچھ ایک دو نام مل سکتے ہیں شیخ؟ شیخ البانی کا ہے اصل میں وہ ضعیف کا مسئلہ. اچھا اچھا، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر.